ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کے تازہ بیانات کو دیکھتے ہوئے کیا ایسا ابھی بھی امکان موجود ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوں۔ شہزاد اقبال صاحب، ایران کی قیادت کے حوالے سے اب مسلسل صدر ٹرمپ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انڈائریکٹلی یہ بات کی جا رہی تھی، میڈیا کی طرف سے اس کو ایک ڈیبیٹ بنایا ہوا تھا، لیکن اب صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا لیڈر کون ہے، لیکن ان کے متضاد بیانات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو قیادت ایران میں موجود ہے وہ بہت بہتر ہے ماضی کے مقابلے میں۔ سو آپ کی نظر میں یہ صرف ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس میں کوئی حقیقت آپ کو نظر آتی ہے کہ ایسی تقسیم کی وجہ سے ہی ایران جو ہے وہ مذاکرات پر دوبارہ واپس نہیں لوٹا؟ اب صاحب یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ تقسیم ہو یا پوائنٹ آف ویو مختلف ہو۔ دیکھیں، ایران کا بڑا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں۔ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، علی لاریجانی صاحب جو ان کے سیکورٹی چیف تھے ان کو شہید کیا گیا، اور بیشتر لوگوں کو شہید کیا گیا، تو ایک ویکیوم تو وہاں پر ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو جو ہے پھر سپریم لیڈر ضرور بنایا گیا، لیکن جتنی بھی اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ ان تک ریچ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ خود زخمی ہوئے تھے جب پہلے دن حملہ ہوا تھا، تو ان سے تبادلہ خیال کرنا، مستقل ان سے مذاکرات کرنا، یہ بھی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے تھوڑا سا ایک چیلنجنگ ضرور ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ پوائنٹ آف ویو مختلف ہو، اور آپ نے دیکھا تھا کہ جس دن عباس عراقچی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے جا رہے ہیں، اس کے بعد جو ان کا اپنا اسٹیٹ میڈیا ہے، تسنیم اور ایک دو اور جو کہ کہا جاتا ہے کہ IRGC کے بڑے قریب ہے، ان کی طرف سے گلا بھی آیا تھا یا تنقید بھی ہوئی تھی کہ یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس سے ابہام زیادہ بڑھے گا، کیونکہ اس پہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ابھی تک ایران کی پرمیشن کی وجہ سے، پرمیشن کے بعد ہی یہ شپس جو ہے وہ جا سکیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ پوائنٹ آف ویو کہ وہاں پہ پاور سینٹرز مختلف ہیں، یہ بہت حد تک ممکن ہے، کیونکہ آبویسلی ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جب لیڈرشپ نہیں آئے گی تو اس کو وقت لگے گا، اور اس کے بعد جن جنگی حالات میں لیڈرشپ آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا نقطہ نظر ایک ہی ہو۔ آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا بڑا انٹرسٹنگ کہ کیا ایران کو لچک دکھانی چاہیے۔ اب دیکھیں، اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے، کیونکہ اخلاقی طور پہ ایران کے اوپر حملہ ہوا، وہ اس پورے ایپیسوڈ میں ایک وکٹم تھے، ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، سویلینز کو مارا گیا، ایک غیر قانونی جنگ ان پہ مسلط کی گئی۔ اور دوسرا، ایران نے ابھی جب اسٹریٹ آف ہرمز کھولا تو امریکہ نے اس کا جواب اس بات سے دیا کہ ہم نیول بلاکیڈ نہیں کریں گے، تو وہاں پر بھی ایران نے اخلاقی طور پہ اپنی جو ڈیل تھی، اپنی جو پوزیشن تھی، اس پہ انہوں نے عمل کیا، امریکہ نے نہیں کیا۔ تو اخلاقی طور پہ تو ہم یہ بالکل کہیں گے کہ ان کی پوزیشن درست ہے، ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن جو ریالٹی ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اور سوالات دماغ میں آتے ہیں کہ بے شک اس وقت امریکہ کی جو مورل پوزیشن ہے وہ بہت حد تک ایروڈ ہوئی ہے، لیکن کیا امریکہ ملٹری پاور نہیں رہا؟ کیا امریکہ ایک فائنینشیل پاور نہیں رہا؟ تو یہ سوال نفی میں آتا ہے اس کا۔ لیکن دوسری طرف ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، اوبویسلی انہوں نے جو ہے بہت بمباری ہوئی، وہاں پہ سولینز کو نشانہ بنایا گیا، ان کی سولین بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، ان کی نیوی ایئر فورس کو نشانہ بنایا گیا، تو ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو وہ کب تک یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں اگر دوبارہ خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ کہنے کو تو دیکھیں اوبویسلی وہاں سے کہا جائے گا کہ ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، بٹ کیا ریالٹی یہ ہے؟ کیا ان کی اکانومی اتنی مضبوط ہے کہ وہ لڑ سکتے ہیں؟ تو میرے خیال سے مورل آرگومنٹ بالکل ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو لچک نہیں دکھانی چاہیے، لیکن جب آپ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو پھر میرے خیال سے بہتر یہی ہے کہ دونوں فریق صلح کریں، اور اس میں اگر کوئی پوزیشن اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی میرے خیال سے شہزاد ایک اور بات بھی پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے، اس میں پاکستان کو اپنی اپروچ کو اب آگے کیسے لے کر چلنا ہوگا؟ کیونکہ بلاکیڈ ختم کرنے کی پاکستان کی طرف سے یہ خبریں آئیں کہ درخواست بھی کی گئی، اس پہ عمل درآمد امریکہ نے نہیں کیا، اپنا وفد ایران نے نہیں بھیجا، اور اب اس قسم کے بیانات جس کا متین صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ افغانستان سے فارن منسٹر ایران کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور افغانستان میں ثالثی کروانے کو تیار ہیں، ویلیو کیا جا رہا ہے پاکستان کے کردار کو بالخصوص ایران کی طرف سے جو بھرپور ثالثی کے لیے دونوں طرف کو پش کر رہا ہے پاکستان؟ دیکھیں، پاکستان کا کردار اب تک دونوں طرف سے اپریشیٹ کیا گیا، امریکہ کی طرف سے بھی، ایران کی طرف سے بھی، لیکن اس پوزیشن میں جب ایران نہیں آیا بات چیت کرنے کے لیے تو میں کچھ ایرانین میڈیا یا ان کے کچھ ہینڈلز جو ہے ان کی طرف سے بیانیہ بھی بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان آلدو میڈیٹر ہے، لیکن پھر پاکستان پش کیوں کر رہا ہے ایران کو کہ اگر نیول بلاکیڈ نہیں ختم ہوا تب بھی وہ پاکستان آئے اور مذاکرات کریں؟ تو یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان ایک سائڈ کو زیادہ پش کر رہا ہے تو اس کا مطلب پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے یا پھر گلف کنٹریز کی طرف ہے۔ دیکھیں، میرے خیال سے اس میں بھی پاکستان کی نیک نیتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ نیول بلاکیڈ کے معاملے پر ابھی ایک ڈیڈ لاک ہو، لیکن بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے دوسری طرف کہ JD وینس اور امریکی وفد تو آنے کے لیے تیار تھا، ایڈوانس ٹیمز آ چکی ہیں، تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو تو دکھایا ہے، آلدو ایک سٹبن ان کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم نیول بلاکیڈ نہیں کھولیں گے، جو غلط ہے، اخلاقی طور پہ بالکل ہی غلط ہے،
لیکن پھر بھی وہ بات چیت کے لیے تیار تھے آنے کے لیے, اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان چاہتا تھا کہ ایک دفعہ بیٹھ جائے تو شاید کچھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایران اپنی ایک اخلاقی پوزیشن پہ اس وقت ہے کہ ہم نیول بلاکیڈ جب تک نہیں ختم ہوگا تب تک جو ہے وہ بات چیت نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے انٹینٹ نہیں ہے اس میں بھی پاکستان کا, اگر پاکستان کسی ایک سائڈ کو پش بھی کر رہا تھا تو. متین صاحب, یہ جو بات اب ہوئی, کہیں ایران اپنی پوزیشن کو اوور اسٹریچ تو نہیں کر رہا ایٹ دس پوائنٹ؟ اور دوسری بات ہے کہ کہیں امریکہ کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی, جو پوزیشن ہے اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہا ایران؟ کیونکہ اخلاقی طور پہ تو یقینی طور پہ ان کا ساتھ دنیا دے رہی ہے اس وقت, اور ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر کو بھی بڑی مایوسی ہوئی کہ ان کا اس براہ راست اس جنگ میں ساتھ نہیں دیا ان کے نیٹو اتحادیوں نے اور دیگر نے. سو ایران کی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے, جو ایران کے پاس صرف میزائل قوت ہے, کچھ بچی کھچی نیوی ہے اور ڈرونز ہیں, اور دوسری طرف دو بڑے ملک ہیں, ایک اسرائیل ہے اور ایک امریکہ ہے, اور یو ایس ویپن سپلائی کرتا ہے اسرائیل کو. تو اس وار میں دونوں کنٹریز اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہیں. جس طرح شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ وکٹم تو اصل میں ایران ہے. جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں یہ بیانات دیے جاتے ہیں کہ ہماری دفاعی قوت بہت مضبوط ہے. تو یہ ایران, آپ کے سوال کا پریسائز جواب یہ ہے کہ امریکہ کی دفاعی قوت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے. وہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتے ہیں, اس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایران کی آمدنی کا واحد سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اس کی آئل ریفائنریز اور اس کی آئل ایکسپورٹ ہے, جو چین کو ابھی بھی جاری ہے. تو یہ ابھی تک امریکہ بڑا محتاط رہا, اس کی جہاں جہاں آئل ریفائنریز تھی, جہاں جہاں سے ایرانی شپس جاتے تھے, ابھی تک ان کے انرجی پاور پلانٹس کو ان کو ابھی تک اس نے ہٹ نہیں کیا. جہاں تک ان کے بریجز اور باقی چیزیں تھیں وہ ساتھ ساتھ ریپیئر ہو رہی ہیں. نیوکلیر پاور پلانٹس جو تھے ان کا آؤٹر سٹرکچر سلائٹلی ڈیمیج ہوا ہے, بڑے ڈیمیج نہیں ہوئے. لیکن جس طرح عمران صاحب نے بھی کہا کہ اگر یہ چیز دوبارہ, یہ نیول بلاکیڈ ختم نہیں ہوتی, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کشتیوں پہ حملہ کر دو, یہ حملہ ہو جاتا ہے, اٹ may trigger a bigger war that will not be then, it may not be control. تو اس لیے ایران کو بہت سیریسلی امریکی ٹیم اس وقت, آپ کے پروگرام کے توسط سے بتائیں, تمام سینئر لوگ ایکسپرٹس ان کے یہاں موجود ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہماری شاہراہ دستور, سرینا ہوٹل, تمام یہ سیل اسی لیے ہیں کہ 12 امریکی طیارے گزشتہ ایک ہفتے میں یہاں پہ آ چکے ہیں. اور اتنی بڑی پیش رفتی, پاکستان اتنے سنجیدہ مخلص طریقے سے یہ کوششیں کر رہا تھا. پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر مسلسل رابطے میں, آپ کے وزیر خارجہ, آپ کے وزیر اعظم, اور یہ اگر ہو جانی تھی تو ٹرمپ نے خود اشارہ دیا تھا کہ ہی کوڈ کم ٹو اسلام آباد. انہوں نے نہ صرف انہوں نے آنا تھا بلکہ 4-5 اور علاقائی اہم ترین لیڈروں نے آ کے اس تاریخی امن معاہدے کو دیکھنا تھا. تو میں یہی کہوں گا کہ ایران کے پاس یہ لاسٹ آپشن ہے, اگرچہ کہ کشیدگی ہے, اس کی شرائط بھی اپنی جگہ پہ مستند ہیں. ان کا جواز ہے کہ اس بنائے ہرمز کا بلاکیٹ, اس کے لیے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تہران میں اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کا بلاکیٹ ختم کروائیں. اور جو ایرانی شپ ہے, ایک جو ان کا ایک پرائیویٹ شپ ہے جو اس وقت امریکی نیوی کی کسٹڈی میں ہے, یہ 2 چیزیں ریلیز ہو جائیں اور اعتماد کا فقدان ختم ہو جائے. اور ایک چیز انتہائی عام ایران نے پاکستان کو کہی تھی کہ ہمیں پھر اس مرتبہ اسرائیل سے سیکیورٹی کے خدشات ہیں کہ وہ سبوتاج نہ کر دے. تو وہ تو سیکیورٹی تو آپ نے پچھلے راؤنڈ میں بھی دیکھی تھی, آپ میڈیا سینٹر میں تھیں, غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات تھے, ایئر سپیس بلاک تھی, سب کچھ تھا. وہ پاکستان نے, پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایرانی سفارت خانے جا کے ایرانی سفیر کو یقین دلایا کہ سیکیورٹی کے کوئی خدشات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اشارے, جمعہ, ہفتہ, اتوار, ویکینڈ, یہ وہ لاسٹ ڈیز ہیں کہ جب ہم دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچا سکتے ہیں. پاکستان کا رول ابھی بھی ہے اور یہ ختم نہیں ہوا. وہ بھی دلچسپ ویژول سے جو پرائم منسٹر سے ایرانی سفیر بھی کی بھی جو ملاقات ہوئی, اس کے ویژولز تو ہمیں پرومسنگ ہی نظر آ رہے تھے. عمران, ایک تو یہ بات کہ ایران کے لیے کتنا اہم ہے کہ ایک سفارتی حل نکلے, اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کامنٹیٹر ہیں ولی نصر, وہ جو بات کرتے ہیں ایران کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو بڑی امپورٹنس ملتی ہے. ان کی گفتگو بڑی, جو انہوں نے ایک آرٹیکل میں کہی ہے, پیش کی ہے, اس کو بہت اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے. جہاں انہوں نے ایک جگہ یہ بھی خبردار کیا ہے کہ پاکستان ٹرمپ کی ضمانت نہیں دے سکتا, جس کا ان کا رویہ ہے. یہ خدشات درست ہیں اور پاکستان کے ثالثی کے کردار سے اب کتنا سینسٹیو ہو چکا ہے معاملہ؟ جی ابسا, یہ تو بات صحیح ہے کہ اب جو فیلڈ مارشل ہیں وہ امریکی حکومت کی ضمانت تو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیں, ٹرمپ صاحب خود یہ کہتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا نے خود سٹوریز آپ دیکھ لیں کہ
جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان کا کافی انفلوئنس ہے، ٹرمپ صاحب ان کی بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب لیکن میرا خیال ہے جو ولی نصر صاحب کی جو گفتگو تھی فائنینشیل ٹائمز سے، اس سے ایک بات تو میری نظر میں ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ شاید ایک حصہ ہے ایرانی ریاست کا، وہ پاکستان کے جو ثالثی کا کردار ہے جو قابل ستائش ہے اس کو پوری طرح وہ ایکسیپٹ شاید نہیں کر رہے، اس کو پوری طرح اس کی ستائش اپریشیٹ نہیں کر پا رہے، اور پاکستان نے پورے خلوص سے یہ رول پلے کیا. اس میں عمران آپ کی نظر میں جو آپ نے یہ کامنٹ پڑھا ان کا، شبہات کا ایلیمنٹ ہے یا پھر صدر ٹرمپ کے بیانات اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میرے خیال ہے ان کے شبہات ہیں، اور ان کے شبہات اس وجہ سے ہیں کہ جیسے ٹرمپ صاحب کے جو دباؤ والے بیانات ہیں اور نیول بلاکیڈ جو امریکی حکومت نے کیا ہوا، لیکن امریکی حکومت سے آپ پوچھیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے نیول بلاکیڈ اس وجہ سے امپوز کیا ہے مذاکرات پہ آئیں، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایرانیز جو ہے نا انہوں نے ایک ابہام رکھا تھا، اسٹریٹ آف ہرموز انہوں نے کھول دیا لیکن پھر وہ بند بھی کر دیتے تھے، کوئی IRGC کے ایک ایلیمنٹ کہتے تھے. تو دونوں طرف سے تھوڑی پرووکیشن تو ہوتی ہے. تو یہ ہے، لیکن میں بھی بڑا پرامید ہوں ابسا اس پہ ابھی بھی حالانکہ جیسے متین صاحب نے کہا کہ اب امیدیں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، لیکن میں ابھی بھی جی باقی ضرور ہے، اور میں پرامید ہوں، اور میرے حکومت کے کچھ ذرائع نے یہ بتایا کہ شاید ہفتے تک مذاکرات ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.